ارشاد بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تنقید کرتے ہیں اور کمال کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی ایسی ایک تحریر آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے جمہوریت کے چیمپئن سیاستدانوں کی دو رنگی سیاست پر دل کی بھڑاس نکالی ہے اور ماضی کی شاندار اور جاندار مثالوں سے گزشتہ 2 دہائیوں سے ملک پر برسر اقتدار سیاستدانوں کو آئینہ دکھایا ہے۔ ارشاد بھٹی پیر 18 اکتوبر کو آپ کی مرضی کے زیر عنوان اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ جیسے یقین ہو گیا ہے کہ موجودہ تمام سیاسی قیادت کی امامت میں اصلی جمہوریت، اصلی ووٹ کی عزت، اصلی سویلین بالادستی کی منزل پانا ناممکن ہے، ویسے یقین بھی ہو گیا ہے کہ موجودہ تمام سیاسی قیادت ذہنی اندرونی طور پر خود مختار، آزاد، مضبوط اداروں کے حق میں نہیں بلکہ خلاف ہے۔ اداروں کے حوالے سے اپنی سیاسی قیادت کے قول و فعل کے تضاد پر بات کرنے سے پہلے یہ بات کہ کیوں مجھے یقین ہے کہ موجودہ تمام سیاسی قیادت کی امامت میں ہم اصلی جمہوریت، اصلی ووٹ، ووٹر کی عزت، اصلی سویلین بالادستی کی منزل نہیں پا سکتے، پہلی وجہ تمام جماعتوں کی قیادت ذہنی طور پر جمہوری نہیں، اصلی جمہوریت کی جیم کا بھی پتہ نہیں، اصلی جمہوریت انہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ یہ ذہنی اندرونی طور پر ڈکٹیٹر، سویلین ڈکٹیٹر، یہ اقتدار میں آئیں تو جمہوری رستوں سے مگر اقتدار میں آ کر بادشاہ بن جائیں۔ یہ سب جمہوریت کی ضد، یہ جمہوریت کش، یہ آئے روز جمہوریت پر حملہ آور ہوں۔ ان کی جمہوریت جمہور لیس، آڈٹ لیس، پرفارمنس لیس، ان کی جمہوریت اپنی ذات، شریف، اپنے خاندانوں، رشتہ داروں، چہیتوں، لاڈلوں، دوستوں کے لیے ان کی جمہوریت صرف اپنوں کو انڈے بچے دے۔ دوسری بات، یہ سب فوجی گملوں میں اگی مخلوق یا اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کی مرہون منت۔ تیسری بات، ان کی جمہوریت سرے محلوں، ایون فیلڈ، ٹیٹیوں، ڈھیلوں سے لبالب بھری ہوئی۔ چوتھی بات، جمہوریت ان کے مزاجوں میں نہیں، ان کے رویوں میں نہیں، ان کی پارٹیوں میں نہیں، ہاں جمہوریت ان کی تقریروں، بیانوں، بھاشنوں میں ضرور ہے۔ پانچویں بات، اصلی جمہوریت کی بنیاد اصول، منطق اور اخلاقیات پر تمام سیاسی قیادت میں کوئی ایک بتا دیں جو اصول، منطق اور اخلاقیات پر کھڑا ہو۔ اب سونے پہ سہاگا، اوپر مخلوق، نیچے عوام، ایسے کہ ایوب خان، ضیاء الحق تو فوجی عامر، یہ تو برے، مگر ان کے پیدا کردہ بھٹو، نواز شریف اچھے، پر پرویز مشرف تو برا، مگر اس سے ڈیل کرنے والے، اس کی ڈیلوں سے مستفید ہونے والے، بے نظیر بھٹو، نواز شریف تک سب اچھے۔ مطلب بکرے کا سر حرام مگر بکرے کا دھڑ حلال۔ لہٰذا لکھ کر رکھ لیں، پاکستان کی موجودہ تمام سیاسی قیادت کی امامت میں اگلے 50 سال بھی چلتے رہیں، منزل تک پہنچنا ناممکن، منزل پانا ناممکن۔ باقی اگر کسی کو اس جمہور لیس جمہوریت میں چند خاندانوں کی غلامی کرنی ہے تو ست بسم اللہ۔ اچھا یہ بھی سنتے جائیں، جب بھی جمہور لیس جمہوریت پر اعتراض کیا جائے تو یار لوگ کہیں گے اس جمہوریت کو چلنے دیں، کیونکہ اس جمہوریت کی بہتری مزید جمہوریت میں، اس جمہوریت کو باکمال بنائے گی۔ مزید جمہوریت، چشم بدور، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جانا لاہور ہو اور ڈرائیور پشاور لے جا رہا ہو، ڈرائیور کو ٹوکنے پر جواب ملے چپ کرو، ڈرائیور کو کچھ نہ کہو، یہ ہمیں لاہور لے جائے گا۔ کمال ہے بھائی، بات لمبی ہو گئی، دوسری طرف نکل گئی۔ بات کر رہا تھا ہماری موجودہ تمام سیاسی قیادت میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اندر سے چاہتا ہو کہ ہمارے ادارے مضبوط، آزاد، خود مختار ہوں۔ سب کو وہ ادارے چاہیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، وہ ادارے چاہیے جو ان کے سربراہ کے، ان کے غلام بن کر رہیں، ان کی مانیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو چند مثالیں حاضر خدمت ہیں۔ ہم عدلیہ، نیب، FIA، الیکشن کمیشن، صرف 4 اداروں کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے عدلیہ، یہاں پوری عدلیہ کی بات نہیں کرتے، بات لمبی ہو جائے گی، صرف سپریم کورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ اب اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ ہوں تو مسلم لیگ عملی طور پر سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جائے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری ہوں تو مسلم لیگ سپریم کورٹ کے حق میں تحریک چلائے۔ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ ہوں تو PP سپریم کورٹ کے ساتھ، اور اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری ہوں تو PP کو سپریم کورٹ عدلیہ بحالی تحریک سے کوئی غرض نہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری ہوں تو عمران خان کی روز سپریم کورٹ پر چڑھائیاں، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار ہوں تو عمران خان سپریم کورٹ کو رٹ کے گن گائیں۔
دوسری طرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار ہوں تو مسلم لیگ کی نظر میں سپریم کورٹ ڈکٹیٹر، ججز، بغض و اناد سے بھرے ہوئے۔ نواز شریف تو ثاقب نثار کی سپریم کورٹ کے مقابلے میں اپنی عوامی عدالتیں لگا لیں، اور بھی درجنوں مثالیں، مگر بات آگے بڑھاتے ہوئے اب نیب کی بات کر لیتے ہیں۔ نیب کے چیئرمین ایڈمرل ہوں تو پی پی کے لیے نیب کمال کا، قمر زمان چودھری چیئرمین نیب ہوں تو پی پی، مسلم لیگ نون دونوں کے لیے نیب اچھا، مگر ان دونوں چیئرمینوں کے ہوتے ہوئے عمران خان کے لیے نیب برائی کا گڑھ۔ مگر نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال ہوں، جنہیں پی پی مسلم لیگ نون مل کر لائے، ان کے چیئرمین بننے کے کچھ عرصے بعد پی پی مسلم لیگ نون کے لیے نیب کالے کرتوتوں والا ہو جائے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ہو جائے، ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا جمہوریت کش ادارہ ہو جائے۔ لیکن جسٹس جاوید اقبال کا نیب اچانک عمران خان کو اچھا لگنے لگ جائے۔ ایف آئی اے کی بات کر لیں، بشیر میمن ایف آئی اے کے ڈی جی ہوں تو اچانک ایف آئی اے عمران خان کے لیے برا ہو جائے، اتنا برا کہ ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے جبری ریٹائر کرنے کے بعد عمران حکومت بشیر میمن کی پینشن بند کر دے، لیکن اپوزیشن بشیر میمن کے ساتھ کھڑی نظر آئے۔ دوسری طرف واجد ضیاء ایف آئی اے کے سربراہ بن جائیں تو اپوزیشن کے لیے ایف آئی اے برا، جبکہ واجد ضیاء کا ایف آئی اے تحریک انصاف کے لیے اچھا۔ یہاں میں الیکشن کمیشن کی طرف ایک مثال دوں گا۔ سردار رضا کو لانے والی اپوزیشن کے لیے سردار رضا کا الیکشن کمیشن برا ہو جائے، جبکہ تحریک انصاف کے لیے اچھا۔ راجہ سکندر سلطان کو لانے والی تحریک انصاف کے لیے راجہ سکندر سلطان کا الیکشن کمیشن برا ہو جائے، مگر اپوزیشن کے لیے اچھا۔ یہ چند مثالیں ہیں، جیسا پہلے کہا ایسی درجنوں نہیں بیسیوں مثالیں اور بھی ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ ان چند مثالوں سے آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری سیاسی قیادت کی نظر میں اداروں کی مضبوطی یہ ہے کہ ادارے ان کے لیے فائدہ مند ہو، اداروں کا سربراہ ان کا اپنا بندہ ہو، سب کی ترجیح ادارے کے سربراہ ہمارے تابع ہوں، ہمارے فرما بردار ہوں، بس ہماری سنیں، ہماری مانیں۔ باقی دوستو، اگر سویلین ڈکٹیٹر ہی آپ کی جمہوریت کے امام، اگر جمہور لیس جمہوریت آپ کو قبول، اگر ڈرامہ باز جمہوریت کے ٹوپی ڈرامے آپ کی جمہوریت کا حسن، اگر ملک و قوم اداروں کو بدحال کر چکے جمہوری ڈرائیوروں کی پشاور جاتی بس میں بیٹھ کر آپ لاہور جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔